گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہو چکے ہیں اپنے بڑے ہی پیارے پروگرام کو لے کر، جس کا نام ہے سفر کی کہانی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اندر قرآنی کچھ واقعات بھی شامل کیے جاتے ہیں، کچھ تاریخی بھی واقعات شامل کیے جاتے ہیں۔ آج بھی بڑا ہی دلچسپ واقعہ شامل کیا جائے گا، سفر شامل کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اول تاخیر ضرور ہمارے پروگرام کو جوائن کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں یہ برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے، تو آئیے ہم سب مل کر نیت کر لیتے ہیں کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج ہمارا کون سا سفر ہے۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آج کون سا سفر ہمیں آپ سنانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ آج بھی بڑا ہی پیارا سفر ہے، اس کو ہم لیں گے۔ اور ماشاءاللہ آج تو آپ ہوسٹ ہیں، ویسے کیف بھائی ہوتے ہیں، جی کیف بھائی گھر پر گئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج بھی بڑا ہی پیارا ایک سفر ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا، اور ہمارے اس پروگرام میں جو ہم بیان کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ناظرین کو سفر بھی سننے کو ملتا ہے، دلچسپی بھی آتی ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کو نصیحت، کچھ نہ کچھ بعض اوقات عبرت کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آج بھی اس طرح کا بڑا پیارا سفر ہے، نصیحت بھی ہوگی، کچھ عبرت بھی ہوگی، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو بلا تاخیر آپ کی اجازت ہو تو اسٹارٹ کریں پھر؟ جی بالکل، ٹھیک ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، یہ سفر بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی پیارا اور بہت کچھ سکھانے والا ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، چونکہ پروگرام میں ایک بڑا ہی مختصر سا ہمارا یہ وقت ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ تو علی شیر بھائی، یہ بات ہے آج سے کئی سالوں پرانی کی، یعنی صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اللہ پاک کے ایک عظیم ولی گزرے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت عظیم ان کا مرتبہ ہے، اور زمانے کے بڑے اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، یعنی یہ آپ کا سفر ہے، سفر حج ہے۔ اس سفر حج میں کچھ معاملات پیش آئے، کچھ واقعات آپ نے جو ملاحظہ فرمائے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ یہ جو سفر کی کہانی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے مکہ مکرمہ میں، آپ نے طواف کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کا حج کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور دل میں ایک خواہش اور یہ تمنا جاگی، کاش مجھے کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ اس سال وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کا اللہ پاک نے حج قبول فرمایا ہے، اور وہ کون سے بد نصیب ہیں کہ جن کا حج قبول نہیں ہوا ہے، تاکہ جن کا حج قبول ہوا ہے مجھے پتہ چلے گا، ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور جن کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا ہے تو میں ان کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈراؤں گا، ان کو نیکی کی دعوت پیش کروں گا۔ چونکہ اولیاء کرام جو ہے نیکی کی دعوت کا ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا، تو یہی ایک مقصد تھا دل میں، ایک تڑپ تھی کہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ بس یہ سوچ ہی رہا تھا میں اس رات جب سویا، تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے مالک بن دینار، تم یہ جستجو کرتے ہو، یہ خواہش کرتے ہو کہ تمہیں پتہ چل جائے اس سال کس کا حج قبول ہوا اور کس کا حج قبول نہیں ہوا، تو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے اس سال آنے والے تمام حاجیوں کا، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، اجمی ہو، عربی ہو، گورا ہو، کالا ہو،
بڑا ہو چھوٹا ہو، جتنے بھی حاجی اس سال آئے ہیں اللہ پاک نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ بس یہ میں نے خواب دیکھا اور جب نیند سے بیدار ہوا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میری جو حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ بدبخت جس کا حج قبول نہیں ہوا کہیں میں تو نہیں ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بس جو نا وہ اسی ٹینشن میں اسی فکر میں کہتے ہیں کہ پورا دن جو میں نے گزارا وہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے کہ مجھ پر کیا کیفیت اور جناب کیا حالت تھی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہ کیفیت پورے دن مجھ پر طاری رہی، بڑا بے چین تھا، بڑا بے قرار تھا کہ پتہ نہیں وہ بدبخت اور منحوس شخص میں تو نہیں کہیں کہ جس کا حج اللہ تبارک و تعالی نے اس سال قبول نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اسی بے چینی میں اور اس بے قراری میں میرا پورا دن گزرا، پوری رات گزری۔ اگلے دن پھر سوچتے سوچتے کہتے ہیں کہ مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، میں سو گیا، پھر مجھ پر ایک خواب کی کیفیت طاری ہوئی اور کہنے والے نے کہا کہ اے مالک بن دینار تم غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ یعنی اللہ پاک نے تمہارا بھی حج قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص تم نہیں ہو جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، وہ جو شخص ہے وہ خراسان کے ایک شہر بلخ سے آیا ہوا ہے، اس کا نام محمد بن ہرون بلخی ہے۔ وہ شخص ہے کہ جس کا اللہ پاک نے اس سال حج قبول نہیں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھا تو اللہ پاک کا سب سے پہلے شکر ادا کیا کہ مالک تیرا کرم، ایک جب اس طرح کی حج قبول ہو گیا، حج قبول ہو گیا، اس طرح کی جب بندے کو خواب میں بشارت حاصل ہو جائے تو بندہ کتنا خوش اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ تو کہا کہ الحمدللہ خوشی حاصل ہوئی، لیکن ایک طرف یہ بھی ایک سمجھے جستجو تھی اور ایک یہ کیفیت تھی کہ وہ ہے کون آخر بدبخت کہ جس کا اللہ پاک نے اس وقت کہ جب جتنے لاکھوں حاجی ماشاءاللہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں ان سب کا حج قبول کر لیا، لیکن صرف ایک کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ آخر وہ ہے کون، اس کا گناہ کیا ہے، اس کا معاملات کیا ہے، یہ آپ کو ایک جو نا شوق ہوا پتہ چلے تاکہ وہاں پر اس کا گناہ پتہ چلے، لوگوں کو اس کے گناہ سے آپ روک سکیں اور اس کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ اس جذبے کے تحت آپ جو نا نکلے اور تلاش کرتے ہوئے نکلے کہ خراسان سے آئے ہوئے حاجی جہاں پر رکے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا اور وہاں جو خراسان کے لوگ تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ خراسان سے؟ لوگوں نے کہا ہم خراسان سے ہیں۔ فرمایا پوچھا کہ تم میں محمد بن ہرون نامی شخص کون ہے؟ جب مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں نے لوگوں کے سامنے خراسان والوں کے سامنے محمد بن ہرون بلخی کا نام لیا تو لوگ کہے سبحان اللہ مرحبا، اب اس نیک آدمی کا نام لے رہے ہیں کہ جس کی عبادت کا، جس کی ریاضت کا، جس کی بندگی کا، جس کے روزوں کا، نوافل کا، عبادت و ریاضت کا پورے خراسان میں ڈنکا ہے، پورے خراسان میں ہمارے اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اب مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ تشویش میں آ گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، خواب جو دیکھا تھا تو وہ بالکل الٹ تھا نا۔ وہاں تو یہ تھا کہ اللہ پاک نے اس کا حج بھی قبول نہیں فرمایا۔ آپ کہتے میں بڑا تعجب میں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، خواب میں کچھ اور تھا اور لوگ جو ہے نا اس کے حوالے سے گواہی دے رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ تو خیر لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا ہی عبادت گزار ہے، اس نے 40 سال تک اس طرح عبادت کی ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر سال حج کرنے آتا ہے، اور یوں اس کی عبادت ریاضت کی جو سمجھے کہ ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس سے ملنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو چونکہ وہ عبادت گزار آدمی ہے، وہ مکے کے کہیں نہ کہیں کسی کھنڈرات میں، کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہوگا، آپ تلاش کر لیجیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوا پھر آگے بڑھا، لیکن ایک دل میں بڑی بے چینی تھی، بڑا اضطراب تھا، خواب میں مجھے کچھ اور بتایا جا رہا ہے، خراسان کے لوگ اس کے حوالے سے بڑی یوں کہیں کہ عبادت گزاری کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتا ہوا مزید آگے بڑھا تو مکے کے کچھ کھنڈرات میں یعنی جو ٹوٹے پھوٹے مکانات ہوتے ہیں میں وہاں پر بڑھا تو کیا دیکھا، ایک دیوار کے پیچھے ایک بندے کے اللہ کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں اس طرف بڑھا تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہی محمد بن ہرون بلخی ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، جب میری قدموں کی آہٹ اس نے سنی تو میری طرف اس نے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کا حلیہ دیکھا نا تو بڑا مجھ پر جو نا ایک وہ تعجب والا معاملہ آیا۔ تو علی شر بھائی مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں بڑا تعجب میں آ گیا نا، اس کا جو حلیہ تھا، اس کا جو گیٹ اپ تھا، فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا اس کا کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور سیدھے ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے سمجھے کہ ایک زنجیر ڈلی ہوئی تھی اور اس زنجیر کے ذریعے سے وہ جو ہاتھ ہے وہ اس کے گلے میں سمجھے کہ وہ ٹکا ہوا تھا، اس نے اس کو اس طرح سہارا دے رکھا تھا اور اس کے دونوں پاؤں بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھا تو اس نے جب میرے قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا کہ اے شخص آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟
مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بصرہ سے آیا ہوں اور میرا نام مالک بن دینار ہے. چونکہ مالک بن دینار ایک مشہور اللہ پاک کے نیک بندے، بہت بڑے محدث اور ولی اللہ بھی گزرے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا وہی مالک بن دینار جس کی علم کے، جس کے تقوی کے، جس کے جو ہے نا جس کی عبادت اور ریاضت کے ڈنکے پوری دنیا میں گونجتے ہیں، پورے بصرہ میں اور پورے بغداد میں جس کے چرچے ہیں، وہ مالک بن دینار. کہا کہ میں اللہ پاک کا بندہ ہوں اور تقوی میری کیا حیثیت. تقوی تو عمر بن عبدالعزیز کو حاصل تھا کہ جو بادشاہت ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بادشاہت کو ٹھکرایا اور بادشاہی پر ہوتے ہوئے تقوی اختیار کیا، اللہ کی بندگی کی. ان کے وہ معاملات تھے. میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے گفتگو کر ہی رہا تھا اور اس نے کہا مالک بن دینار بتاؤ کیا کام ہے، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو، کیا تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سے یہ سنا کہ خواب دیکھا ہے تو میں تعجب ہوا، اس کو کیسے پتا کہ خواب دیکھا ہے. اب مزید جو نا ایک بے قراری بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک تو لوگوں نے اس کے حوالے سے گواہی دی کہ بہت اچھا ہے، نیک ہے، پارسا ہے، 40 سال سے عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، ہر سال حج کرنے آتا ہے. یہ ساری اس کی خصوصیات تھی. اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا. اب بڑا جو ہے نا تعجب اور شش و پنج. خواب بھی دیکھا ہی تھا اور خواب دیکھا بھی تھا آپ نے. تو اب وہ جو نا ایک بڑا شش و پنج والا سمجھے کہ معاملہ تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے. اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں نے واقعی تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سارا خواب کہہ سنایا. خواب کیا ہے، جو ساری کیفیات تھیں اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ اس سال آنے والے تمام حاجیوں کا اللہ نے حج قبول فرما لیا سوائے اس ایک بندے کے جو محمد بن حنون بلخی ہے. اللہ پاک نے سب کا حج قبول فرما لیا، تمہارا حج اللہ پاک نے قبول نہیں فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ میری زبان سے سنا، یہ باتیں میرے خواب کو سنا، تو اس نے زار و قطار رونا شروع کیا. بہت رویا، بہت رویا. جب کچھ افاقہ ہوا، اس کی کچھ آہیں، اس کی سسکیاں، اس کا جو رونے کا معاملہ تھا کچھ کم ہوا، تو میں نے پوچھا اللہ کے بندے آخر بتاؤ تو صحیح تمہارا گناہ کیا ہے، تاکہ تمہارا گناہ مجھے پتہ چلے، میں لوگوں کو اس گناہوں سے باز رکھوں اور تمہیں بھی جو ہے نا اس گناہ سے باز رہنے کی کچھ تمہیں تاکید کروں، کچھ نیکی کی دعوت دوں. اس نے کہا کہ سنو مالک بن دینار، میرا جو ہے نا کچھ تفصیلی واقعہ ہے، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا ہی دل دہلا دینے والا ہے اور بہت کچھ سمجھیے کہ اس کے اندر ہے. ناظرین سے میں یہاں پر عرض کروں گا، خاص طور پر میرے پیارے ناظرین اس کو آپ سنیے گا. اب اس کی عبادت ایک طرف ہے، 40 سال کے روزے ہیں، 40 سال کی نمازیں ہیں، 40 سال کے اس کے حج ہیں، اور ایسی عبادت کے دن کو روزہ رکھتا ہے اور جناب شام کو یعنی رات کو اللہ کی پورے رات عبادت کرتا ہے. اس کی عبادت کے معمولات ہیں اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حج قبول نہیں کیا جا رہا ہے. کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ، کیا ہے اس کے پیچھے کا واقعہ، ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ تو امید ہے اس گناہ سے آپ بھی اور ہم بھی بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اب اس نے اپنی جو داستان تھی، یہ سمجھیے کہ اس کا جو زندگی کا سفر تھا، سفر کی کہانی میں اس کا جو زندگی کا سفر تھا وہ آپ سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک شرابی تھا. آج سے 40 سال پہلے کی میں بات بتاتا ہوں. میں ایک شرابی تھا اور شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا، دن رات شراب پیا کرتا اور اس طرح کے میرے معمولات تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری رات تھی، اگلا دن رمضان کا تھا. کہتے ہیں کہ میں اس دن جو ہے نا خوب اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی. میں نے خوب شراب پی، عیاشی کی، اور کہتے ہیں کہ جب شراب کی وجہ سے میرا دماغ پر شراب چڑھ گئی اور بہت زیادہ پی لی میں نے، تو میں اب جناب اپنے گھر پر آیا. شام کا وقت ہو رہا تھا، تقریباً رات قریب. تو میں جب گھر میں داخل ہوا تو اس وقت میں نے دستک دی دروازے کو. میری بیوی نے دروازہ کھولا اور میری ماں جو ہے وہ اس وقت ایک تندور کے اندر جسے کہیں کہ لکڑیاں ڈال کر اور وہ اس کو بھڑکا رہی تھی کچھ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے، جو بھی جس نیت سے کر رہی ہوں گی. تو کہتے کہ میں چونکہ شراب کے نشے میں تھا، یہ سب مجھے بعد میں پتہ چلا. اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جب گھر میں داخل ہوا تو میری ماں میرے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا آج شعبان کی آخری رات ہے اور کل رمضان شروع ہونے والا، لوگ کل کا روزہ رکھیں گے، اور اس وقت بھی تو شراب پیتا ہے، تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. کل روزہ دنیا رکھے گی، سارے مسلمان روزہ رکھیں گے، تو کیا ایسی حالت میں جو ہے نا وہ صبح کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہے مالک بن دینار سے کہ اب جب میری ماں نے جب یہ چیز کہی تو مجھے غصہ آیا. شراب کے نشے میں تھا اس وقت. شراب آپ کو پتہ ہے
علی شیر بھائی کہ جب شراب دماغ پر چڑھتی ہے تو آدمی کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اس ماں کون ہے, اس کی بہن کون ہے, اس کا بھائی کون ہے, اس کا رشتہ دار کون ہے, اس کے اپنے بچے اس کے دماغ میں نہیں ہوتے, وہ سب کو ایک ہی نظر سے وہ سمجھے کہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کے بھی کیس سننے کو ملے کہ جب شراب چڑھ جاتی ہے دماغ پر تو پھر ماں بہن کی بھی تمیز نہیں رہتی ہے, میاں بیوی کے آپسی کے جو معاملات ہوتے ہیں, وہ طلاق کے جو معاملات اتنے آ رہے ہیں کہ شراب کی حالت میں طلاق بھی دیے جا رہے ہیں, معاذ اللہ قتل تک کے معاملات سامنے آئے ہیں. یہی تو مطلب شراب جو ہے نا وہ انسان کے عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو کہتا ہے کہ وہ میری اسی طرح کی کچھ حالت تھی جب میری ماں نے مجھے نصیحت کی اور مجھے اس برے فعل سے شراب سے بچانے کی بات کی تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنی ماں کے سینے پر ایک زوردار گھوسا مارا اور اٹھا کر اسے جو تنور جل رہا تھا اس میں ڈال دیا. اللہ اکبر. ناظرین غور کیجئے کتنی دردناک یہ کہانی ہے. یہ بھی کہانی کا اینڈ نہیں ہوا ہے, کہانی بھی اور بھی ہے, اس سفر کی کہانی میں اور بھی آگے بیان ہونے والا ہے. یہ ہے شراب کی نحوست. اللہ اکبر. بہرحال ٹاپک وہ نہیں ہے شراب کا, لیکن اس پر گفتگو ہم کرتے ہیں. اب آپ وہ جو شخص سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو تندور میں ڈالا, میری بیوی سارا منظر دیکھ رہی تھی, یہ سارا جو معاملات تھا میری بیوی کے نگاہوں کے سامنے تھا, وہ دیکھ رہی تھی. اس نے جب یہ خطرناک منظر دیکھا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئی اور ایک کوٹری کے اندر مجھے بند کر دیا اور باہر سے اسے لاک کر دیا. اب کہتا ہے کہ یہ رات جب کافی گزری اور جب میں نے محسوس کیا کہ بہت رات ہو چکی ہے, اس وقت مجھے سمجھے کہ ہوش میں آیا میں, اور میرا نشہ اترا. تو میں دروازے کی طرف بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے. میں نے اس کو اندر سے دستک دی اندر سے کہ بھائی کوئی کھولے. جب کوئی کھلا نہیں تو میں نے آواز دی کہ بھائی کھولو, کیا بات ہے, مجھے اندر کیوں بند کر رکھا ہے. تو کچھ دیر کے بعد میری بیوی کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا. تو میں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے, میرا کچھ گناہ بتاؤ, تم اتنے غصے میں کیوں ہو, میں نے ایسا کیا ہے. اس نے کہا کہ تو وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے, اور لہٰذا آج تجھے یہاں سے باہر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے, اندر ہی بیٹھا رہے. کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے جو ہے نا وہ دروازے کو ایک لات ماری اور جسے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے نا توڑا اور میں باہر نکلا. اور جب تنور کے پاس گیا تو واقعی کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں جل کر کوئلہ بن چکی ہے. ناظرین ذرا کیفیت آپ ذرا سوچئے گا. اللہ اکبر. کیسا وہ دردناک منظر ہوگا, وہ کیسی کیفیت ہوگی. اللہ پاک کرم فرما, رحم فرمائے. چونکہ وقت مختصر ہے میں اس کو جو نا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اب جناب والا وہ جو شخص تھا وہ کہتا ہے کہ اب یہ جب سارا معاملہ ہوا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں جو دروازہ تھا جو ٹوٹا ہوا جس کو میں نے توڑ دیا تھا لات مار کر کے, اس کی طرف آیا. دروازے کی چوکھٹ پر میں نے اپنے اس ہاتھ کو جس سے اپنی ماں کو گھوسا مارا تھا, دھکا دیا تھا, اس ہاتھ کو میں نے دروازے کی چوکھٹ پہ رکھا اور اس کو میں نے کاٹ ڈالا. اور اس گرم لوہے سے جو ہے نا میں نے اس کے ایک جسے کہیں کہ ہڈی کے اندر سوراخ کر کے میں نے ایک زنجیر داخل کی اور اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنے دونوں پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال لی ہیں. کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے صبح جب ہوئی تو میں نے صبح ہوتے ہی میرے پاس 8,000 یا اس طرح کو جو نا دینار تھے, میں نے اس کو اللہ کی راہ میں شام ہونے تک سب صدقہ کر دیے. 26 باندھ دیا اور 23 غلام میں نے جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں کہتے ہیں کہ میں نے وہ اس کو بھی صدقہ کر دیا, یعنی ان کو آزاد کر دیا میں نے غلاموں کو. جو میرے پاس لونڈیاں تھی, امیر و کبیر آدمی تھا, سب کچھ میں نے جو نا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے. میں نے اللہ کی راہ میں ان کو آزاد کر دیا. اب کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں. 40 سال سے میرا معمول یہ ہے کہ میں صبح میں دن میں روزہ رکھتا ہوں, شام کو رات کو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میں کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں, 40 دن میں ایک بار کھانا کھاتا ہوں. روزانہ جو روزہ رکھتا ہوں تو افطار کے وقت معمولی سے کوئی چیز کھاتا ہوں, اور باقی میں کھانا جو کھاتا ہوں وہ 40 دن کے بعد صحیح طریقے سے میں ایک بار کھانا کھاتا ہوں. 40 دن 40 سال سے روز ہر سال میں حج کرتا ہوں. اور جس طرح مالک بن دینار تم میرے پاس آئے ہو اس سال یہ کہنے کے لیے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا, 40 سال سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیک صالح اللہ کا متقی بندہ ہر سال یہاں پر آتا ہے تمہاری طرح, اور مجھے آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ اس سال تیرا حج قبول نہیں ہوا. 40 سال سے میرا حج قبول نہیں کیا جا رہا ہے, میرا یہی گناہ ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں جب اس کا سارا واقعہ سن چکا تو کہتے ہیں کہ میں بڑا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں. کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا, اس سے کہا کہ بدبخت منحوس انسان,
جو آگ اللہ کی غضب کی تجھ پر گری ہے ایسا نہ ہو کہ مجھ پر گر پڑے. اللہ اللہ اللہ. اور کہتے ہیں کہ میں جو نا اس کو یہ سب باتیں سنا کر وہاں سے آ گیا اور میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب ہو کیا رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک جو ہے نا وہ اس کو یہ باتیں کہہ کر میں ایک دیوار کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا, میں سننے لگا کہ دیکھوں اب کہتا کیا ہے. تو اس وقت اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے کریم تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو مالک ہے, تو خالق ہے, تو پروردگار ہے, تو کارساز ہے, تو کام بنانے والا ہے, تو بگڑی بنانے والا ہے, تو ہی بخشنے والا ہے, تو ہی رحم فرمانے والا ہے. میں مانتا ہوں کہ 40 سال سے میں اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا, میں گنہگار ہوں, سیاہ کار ہوں, بدکار ہوں, اسی اشیاء ہوں. جو اس نے کہنے تھے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا کہ مالک اب تو کرم فرما دے. 40 سال سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, 40 سال سے میری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے, میرے روزے قبول نہیں ہو رہے, میرے حج قبول نہیں ہو رہے, میری عبادت ریاضت بندگی, میں مالک و ملک کرم فرما دے اور ایسا کرم فرما کہ اب تو مجھے بخش دے. مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ یہ ساری دعاؤں مصروف تھا, میں اپنے گھر پر آیا اور آ کر چونکہ اب ایک عجیب سی میری کیفیت تھی, اس کے اس واقعے کو سن کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک بن دینار تم نے محمد بن ہرون کو مایوس کر دیا, مایوس نہیں کرنا چاہیے تھا. اب تم جاؤ اس کے پاس دوبارہ اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور اللہ پاک فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ انصاف قائم فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ذرے ذرے کا حساب لے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بے سینگ والی اگر بکری نے بے سینگ والی کو اگر سینگ مارا ہوگا, قیامت کے دن اللہ پاک اس کا بھی حساب دلائے گا, ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم کہ میں قیامت کے دن ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں اس بات کا کہ قیامت کے دن میں ہر ایک سے اس کا حساب لوں گا, ذرے ذرے کا حساب لوں گا. تو تم اسے جا کر بتا دو مالک بن دینار کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہیں اس انداز سے میدان محشر میں لے کر آئے گا کہ فرشتے تمہارے جو ہے نا وہ بیڑیوں میں اکڑ کر تمہیں میدان محشر میں لائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ لازم فرمایا ہے, اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا یا شراب پیے گا اسے 3 دن کم از کم 3 دن جو ہے وہ اس کو جہنم کی آگ میں ضرور جلائے گا. تو لہٰذا وہ تمہارے ساتھ ہونا ہے, اگرچہ وہ کتنا ہی برگزیدہ بندہ ہو, لیکن اس نے جو جرم کیا ہوگا اسے 3 دن 3 رات دنیا کے 3 دن 3 رات اس کو جہنم میں ڈالے گا. اس کے بعد پھر تمہاری ماں آئے گی اور تمہاری ماں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی, اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرمائے گا. تمہاری ماں کی دعا سے تمہیں جہنم سے نکالا جائے گا, تمہاری ماں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے گی. لہٰذا تم یہ جا کے ساری خوشخبری سناؤ. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اگلے دن گیا اس کے پاس اور اسے جا کر ساری خوشخبری سنائی. کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ اس نے جب وہ یہ خوشخبری سنی تو وہ بیتاب ہو گیا وہ اور بے چین ہو گیا کہ 40 سال سے اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی تھی. اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, دعا کرتے 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 ایک طرف کو ڈھلکا اور اسی طرح اس کی جو ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور اس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی وہ شاید اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا, اسی وقت کا انتظار تھا. اللہ تبارک و تعالی نے سمجھے کہ اس کی یوں توبہ قبول فرمائی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا. یعنی ایک واقعہ ہے یہ, اس میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے اگر علی شیر ہم بیان کریں, لیکن بطور خاص اس میں ناظرین کو یہ ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا, اس پہ آپ بھی گفتگو فرمائیے گا کہ والدین کی نافرمانی, والدین کو ستانا یہ کتنا بڑا جرم ہے. 40 سال سے اس کی عبادات ریاضات, 40 سال حج بندہ کر رہا ہے, کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن اس کا حج مردود, اس کی عبادتیں مردود, اس کے روزے مردود, اس کی سجدے عبادت ریاضت کوئی خاطر میں نہیں لی جا رہی ہے. کیوں؟ اس نے ماں باپ کو ستایا ہے. آج ہمارے جو اسلامی بھائی, ہمارے ناظرین میں سے کوئی اگر ایسے ہوں گے جو ماں باپ کو ستاتے ہوں گے, پریشان کرتے ہوں گے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اب اس میں اگر ہم دوسری طرف سے اگر دیکھتے ہیں, جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم شراب کی حالت میں یا ویسے بھی اپنے والدین کو نہ ستائیں. جی. پر ہوتا کیا ہے کہ وہ تو خیر ان کو نصیحت ملی کہ انہوں نے جو گناہ کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. ہمارے یہاں کا تو ایسا حال ہے کہ اگر کوئی شراب کی حالت میں اپنے والدین کو ستاتا بھی ہے تو صبح یہ بولے گا کہ ہاں میں نے غلطی کر لی ہے, کل سے پھر وہ شراب پی کر آئے گا. یعنی شرمندگی ہمارے یہاں نہیں ہے, مایوسی ہمارے یہاں نہیں ہے کہ اب میرے والدین کو میں نے ستایا ہے, معاذ اللہ اس کا عذاب مجھے مل سکتا ہے. جبکہ غالباً حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی سزا
دنیا میں ہی مل جاتی ہے. ان میں سے والدین کی نافرمانی بھی ہے. ایسا ہی بالکل. تو ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی نہ کوئی شرمندگی ہے, نہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا کوئی سلسلہ ہے, نہ کوئی نماز کی طرف رجوع ہے. بس گناہ کر رہے ہیں تو کر ہی رہے ہیں, سمجھانے والے سمجھاتے رہیں, ہم گناہ کرتے رہیں گے. یہ سوچ بن چکی ہے لوگوں کی کہ لوگ ہمیں سمجھاتے رہیں گے کیا ہو گیا. جیسا آپ ماشاءاللہ بھی سمجھا رہے ہیں جی, تو بولیں گے مولانا لوگ تو ہمیں سمجھاتے ہی رہتے ہیں, دنیا ہے مزے لینے کے لیے, زندگی جینے کے لیے, تو کیوں ہمیں قبر میں جائیں گے نا, جب قبر میں جائیں گے, جب قبر میں جائیں گے, آخرت میں جائیں گے, تو اس وقت دیکھیں گے اور اس وقت ترسیں گے کاش کہ ہمیں کس نے سمجھایا ہوتا اور کوئی ہمیں ہدایت کرنے والا ہوتا, کوئی ہمیں سمجھانے والا ہوتا. یہ سب چیزیں یاد آئیں گی. دنیا کے اندر بندہ سوچتا ہے کہ یہ چند سالوں کی زندگی ہے, 50 سال 60 سال گل چھلے اڑا لیجئے اور جناب خوب عیش و مستی کر لیجئے, خوب گناہوں میں اپنے ایام بسر کر لیجئے. قیامت کے دن بندہ جب پچھتائے گا نا, تو پھر وہ اس وقت ظاہر ہے وہاں سے واپسی کی صورت کوئی نہیں ہوگی. پھر یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں پر ہمیں عمل کرنا ہے, اور وہ دارالجزا ہے, وہاں پر ہمیں سمجھیے کہ ہمارا امتحان ہونا ہے, ہمارے اعمال کا بدلہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا. اس لیے بندہ کچھ سالوں کی زندگی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا جن گناہوں کا یہاں تذکرہ ہوا ہے, ایک تو شراب نوشی کا بھی, اس سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. پھر ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کو ستانا, یہ تو گھر گھر کی کہانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ماں باپ کو کوئی زیادہ ستا رہا ہے, کوئی کم ستا رہا ہے, لیکن ستایا ضرور جاتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. ہاں ناظرین, آج کے آپ نے سفر میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنی ہوں گی. بالخصوص آپ نے یہ جانا اور یہ سیکھا کہ ہمیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں آپ, اس نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی اور کس طرح کی اس کو سزا ملی. تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان تمام گناہوں سے آپ بچتے رہیں. ایک بہترین ذریعہ آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک اچھی صحبت اختیار کریں, اچھے لوگوں کا ماحول جو ہے اپنے سامنے لے کر آئیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے, کریں گے, اور جو باتیں آپ کو یہاں سے سیکھنے کو ملی ہیں اس پر آپ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم. ملیں گے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ, تب تک آپ اپنا خاص خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے.